السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام سامعین و ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف جو مہم پورے ملک بھر میں چل رہی ہے، اسی کے متعلق آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے ایک اہم پیغام جاری ہوا ہے اور حکم بھی ہوا ہے کہ اس پیغام کو تمام امت مسلمہ اور بالخصوص ہندوستانی مسلمان بلکہ ہندوستان کے تمام شہریوں کو اس پیغام کو پہنچا دیا جائے۔ اسی کے لیے میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرنا شروع کی ہے۔ کیا کیا انہوں نے پیغام نشر کیا ہے، میں ان تمام تفصیلات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ تمام لوگوں سے ادباً گزارش ہے کہ آپ اسے اپنی قومی و ملی اور دینی ذمہ داری سمجھ کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس مہم کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون کریں اور ملک کو فرقہ پرست طاقتوں سے بچائیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کیا کیا باتیں رکھی ہیں، کس طرح سے احتجاج ہوگا، ہمیں کون سے گائیڈ لائنز فالو کرنے ہیں، کب کہاں اور کس دن احتجاج ہوگا، احتجاج کی کیا شکل و صورت ہوگی، یہ تمام تفصیلات انہوں نے لیٹر پیڈ کے ذریعے جاری کر دی ہے۔ آئیے میں ان تفصیلات کو آپ کے سامنے پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ لیٹر پیڈ 8 تاریخ کو جاری ہوا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے۔ وقف قانون میں متنازع ترمیمات پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی وقف بچاؤ مہم 10 اپریل تا 7 جولائی 2025۔ مرکزی حکومت کی جانب سے وقف قانون میں منمانی اور خلاف دستور و خلاف شریعت ترمیمات کر کے حکومت وقف کے انتظام و انصرام کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے۔ نیز ان ترمیمات کے ذریعے اس نے مسلم اوقاف کو ہڑپنے اور تباہ و برباد کرنے کا گھناؤنا منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ یہ ترمیمات نہ صرف امتیاز و تفریق پر مبنی ہے بلکہ دستور ہند کے بنیادی حقوق آرٹیکل 14، آرٹیکل 25، آرٹیکل 26 کے بھی متصادم ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اور اس کے خلاف وقف بچاؤ کے عنوان پر ایک کل ہند تحریک یعنی کہ آندولن کا آغاز کیا ہے۔ اس تحریک کا پہلا مرحلہ 10 اپریل سے شروع ہو کر 7 جولائی 2025 کو اختتام پذیر ہوگا۔ پہلے مرحلے میں کیے گئے کام اور ان کے نتائج کا جائزہ لے کر اگلے مرحلے کا اعلان کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں مزید اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ پوری تحریک پرامن دستوری حدود اور قانون کے دائرے میں ہوگی۔ اس تحریک میں برادران وطن اور سول سوسائٹی کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ یہ تحریک شاہ بانو تحریک 1985 کی طرز پر چلے گی، جس کے تحت ہم ریاست، ضلع، شہر اور گاؤں تک پہنچیں گے۔ یاد رکھیے کہ اس تحریک کی کامیابی اسے پرامن اور مستقل مزاجی کے ساتھ مسلسل چلانے میں ہی ہے، تاکہ ایک طرف بی جے پی اور شرپسند عناصر کی جانب سے متنازع وقف ترمیمات کی حمایت میں جو بے بنیاد لغو اور گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کا سدباب ہو سکے۔ یعنی کہ بورڈ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ اور ہمت اور صبر استقلال کے ساتھ لمبی لڑائی لڑنی ہوگی، کیونکہ جو موجودہ حکومت ہے اور ان کے جو حامی جو لوگ ہیں، یہ لوگ بہت ہی غلط طریقے سے پروپیگنڈا کر کے ایک نیریٹو پورے ملک بھر میں چلا رہے ہیں۔ تو ہمیں اس کے خلاف ایک صحیح پیغام کو پہنچانا ہے، تاکہ مطلب انہوں نے جو غلط پیغام اور غلط تاثرات لوگوں کے ذہن میں بھر دی ہے، اسے ہم کلیئر کر سکیں۔ اب آگے دیکھیں آگے کیا لکھا ہے۔ مہم کے مقاصد: نمبر 1، مسلمانوں کو ان متنازع ترمیمات کی خباثتوں، فرقہ پرستوں کے مکروں، عزائم اور ارادوں سے واقف کرنا۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جنہیں وقف کیا ہوتی ہے، وقف کے کیا احکامات ہیں اور حکومت اس میں کیا کیا رد و بدل کر رہی ہے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہوگی کہ ہم سب سے پہلے اپنے مسلمانوں کو اس چیز سے آگاہ کریں، انہیں وقف کی اہمیت بتائیں اور حکومت اس سے کس طرح سے چھیڑ چھاڑ کر رہی ہے، انہیں دونوں چیزیں بتائی جائے۔ نمبر 2، برادران وطن۔ برادران وطن یعنی کہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، برادران وطن کے ذہنوں سے حکومت اور شرپسند عناصر کے گمراہ کن پروپیگنڈے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ بہت سارے لوگوں کے، خصوصی طور پہ ہمارے غیر مسلموں کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ جن سرکاری زمینوں کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، خصوصی طور پہ مسلمان جو لیڈران ہیں انہوں نے قبضے میں کر رکھا ہے، گورنمنٹ وہ چھینے گی۔
انہیں یہ فرق بھی نہیں پتہ ہے کہ وقف کی زمین الگ ہے، سرکاری زمین الگ ہے۔ وقف ایک ایسی خالص زمین اللہ اکبر، وقف ایک ایسی خالص زمین ہوتی ہے جو مسلمان اپنی ملکیت سے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حالانکہ حکومت کی جو زمین ہوتی ہے اس کا ایسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جسے ہمیں دور کرنا ہے۔ نمبر 3، دیگر مذہبوں اور اقلیتوں کو باخبر کرنا ہے کہ اگلا نمبر آپ کے اوقافی املاک کا ہو سکتا ہے۔ جس طرح ابھی ہمیں خبر بھی موصول ہوئی اور یہ باتیں سوشل میڈیا میں چل بھی رہی تھی کہ عیسائیوں کے خلاف بھی یہ مہم شروع ہو چکی ہے۔ اس وقت مجھے ایک شعر راحت اندوری صاحب کا یاد آ رہا ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر اس آگ کے زد میں، یہاں صرف ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے۔ اس لیے ہم سب کو کہنا ہے اور سب کو بیدار کرنا ہے، اگر آج آپ مل کر کے ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر اگلا نمبر آپ کا آ جائے گا۔ لہٰذا مل جل کر اپنے بزرگوں کے ذریعے کیے گئے عطیات کی حفاظت کے لیے جد و جہد کی جائے، یعنی کہ ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد ہے، جو ہمارے پروج ہیں، انہوں نے جو دان کیا تھا اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے۔ نمبر 4، ملک کے دستور کے ساتھ کھلواڑ اور مذہبی اکائیوں کو حاصل بنیادی حقوق کو پامال کرنے کی اس سازش کو عدالت کے ذریعے روکنا۔ نمبر 5، مذکورہ بالا اقدامات اور میڈیا کے مثبت اور ایجابی استعمال کے ذریعے رائے عامہ کی اس حد تک تربیت کرنا کہ اس مکروہ اور ناپاک سازش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ہاں، میڈیا کا بھی بہت اہم رول ہے۔ جس طرح میڈیا نیریٹو پھیلاتی ہے، غلط چیزوں کو بہت تیزی کے ساتھ وائرل کرتی ہے، تو ہماری اور پورے امن پسند انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح خبر کو جانچیں، پرکھیں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارے جتنے بھی نوجوانان ہیں جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، آج کے ڈیٹ میں تو تمام نوجوان یوز کرتے ہیں، تو ہم فضول کی چیزوں کو دیکھنا چھوڑ کر کے صحیح چیزوں کی جانچ پرکھ کریں اور اسے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ سب کے پاس جو ہے کہ فیس بک میں اپنا اکاؤنٹ ہے، یوٹیوب ہے، انسٹاگرام ہے اور جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، آپ اس کا صحیح استعمال کریں اور جو آپ کے ملکی اور ملی مسائل ہیں، جو آپ کے قومی مسائل ہیں، جو آپ کے مذہبی مسائل ہیں، اس پہ اگر آپ کے علماء، آپ کے دانشوران جب بات کرتے ہیں تو آپ اسے سنیں، اسے ریکارڈ کریں اور اسے صحیح طور پہ، صحیح طرز پہ آپ اسے پھیلانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا اپنا چینل نہیں ہے تو جو بھی کریٹرز ہیں، جو بھی اس چیز میں آگے بڑھے ہیں، جو میڈیا والے ہیں، آپ ان کا ساتھ دیں۔ جو جیسی ویڈیو آپ کے پاس آئے، لنک آئے تو آپ اسے شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ اس میں ایک بڑے پیمانے پہ بیداری آ سکے۔ مہم کا روڈ میپ، جو اصل بات ہے اب وہ سامنے میں آئے گی کہ ہمیں احتجاج کرنا کس طرح سے ہے۔ نمبر 1، تحفظ اوقاف کاررواں۔ متنازع وقف قانون کی قباحتوں سے اہل ملک کو واقف کرانے اور اس کے خلاف رائے عامہ بیدار کرنے کی غرض سے تحفظ اوقاف کاررواں نکالا جائے گا، جس کا آغاز دہلی سے ہوگا۔ اس کا پہلا اجلاس انشاءاللہ دہلی کے تال کوٹرا اسٹیڈیم میں 22 اپریل کو ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اختتام دہلی کے رام لیلا میدان 7 جولائی میں ہوگا۔ اس کا آغاز تال کوٹرا اسٹیڈیم سے ہوگا 10 تاریخ کو اور اختتام انشاءاللہ 7 جولائی کو رام لیلا میدان میں ہوگا۔ اس کاررواں میں ذمہ داران بورڈ، یعنی کہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو ذمہ داران ہیں وہ شریک ہوں گے۔ اہم دینی ملی تنظیموں کے رہنما اور برادران وطن کی اہم شخصیات شامل ہوگی۔ جس شہر سے یہ کاررواں گزرے گا وہاں ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا جائے گا۔ برادران وطن کے لیے علیحدہ سے نشستیں رکھی جائیں گی اور پریس کانفرنس کا بھی اہتمام ہوگا۔ ہاں، جو ہمارے برادران وطن ان کے لیے الگ سے بھی نشست رکھی جائیں گی تاکہ ان کے جو شک و شبہات ہے، جو ان کے سوالات ہیں، ان کا جواب دیا جا سکے، اور اس لیے پریس کانفرنس بھی ہوگی۔ جو بھی آپ کے سوالات ہو آپ اسے بالکل کھل کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام سوالات کے جوابات دی جائے گی۔ اب نمبر 2 میں آتے ہیں، ریاستی سطحوں پر پرامن دھرنوں کا اہتمام۔ حالات کو پیش نظر رکھ کر ریاست کی راجدھانی یا کسی بڑے شہر میں کسی مناسب مقام پر ریاستی سطح میں مسلم قیادت دھرنا اور گرفتاری دے گی۔ نمبر 3، ہفتہ تحفظ اوقاف۔ 11 اپریل یعنی بروز جمعہ سے 18 اپریل بروز جمعہ تک تحفظ اوقاف ہفتہ منایا جائے گا۔
یعنی کہ کل جو جمعہ آئے گا، کل کے جمعے سے لے کر کے آئندہ جمعہ تک اس پورے ہفتے کو جو ہے کہ تحفظ اوقاف کا ہفتہ منایا جائے گا، جس کے تحت مختلف سرگرمیاں انجام دی جائے گی، جیسے جمعے کی نماز سے قبل مساجد میں خطابات، کارنر میگزینز، کسی مناسب مقام پر ہیومن چین کا انعقاد، برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کا اہتمام وغیرہ۔ جن ریاستوں میں حالات سازگار نہ ہو وہاں سڑکوں پر ریلیاں وغیرہ نکالنے سے پرہیز کیا جائے گا۔ ہاں، جہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں، جہاں پہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم ریاست کے اندر یا ہم احتجاج کے لیے نکلیں گے تو کوئی فتنہ ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ آپ اس چیز سے گریز کریں، آپ وہاں پہ احتجاج کے لیے ریلی وغیرہ نہ نکالیں۔ نمبر 4، بتی گل تحریک۔ 30 اپریل کو رات 9 بجے تمام لوگوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ آدھ گھنٹے کے لیے بطور احتجاج اپنے گھر، فیکٹری، آفس کی لائٹ بند کر دیں اور اپنا خاموش احتجاج درج کرائیں۔ نمبر 5، ضلعی سطح پر دھرنوں کا اہتمام۔ ہر ریاست کے اہم ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر بشرط یہ کہ حالات پرامن ہو احتجاجی دھرنوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ کن اضلاع میں دھرنا دیا جائے گا، اس کا فیصلہ ریاستی کنوینس کریں گے۔ ان دھرنوں کے بعد صدر جمہوریہ کو ڈی ایم کے توسط سے میمورنڈم بھیجا جائے گا۔ کوشش کی جائے گی کہ ان دھرنوں میں برادران وطن کی بھرپور شرکت ہو۔ ان دھرنوں میں شرکاء کے ہاتھوں میں پلے کارڈز ہوں گے جن میں مطالبہ کیا جائے گا کہ متنازع وقف ترمیمات واپس لی جائے۔ جو دھرنے ہوں گے جو ضلعی سطح پر ہوں گے، کوشش کی جائے کہ جہاں جہاں ممکن ہو سکے وہاں دھرنا پردرشن ہو، اور جو دھرنا کے بعد جو میمورنڈم ہوگا اسے ڈی ایم کے ذریعے سے راشٹرپتی تک پہنچایا جائے گا، اور جتنے بھی لوگ دھرنے میں شامل ہوں گے سب کے ہاتھ میں پلے کارڈز ہو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم کس مقصد سے آئے ہیں، ہمارا موقف کیا ہے، ہمارا مطالبہ کیا ہے۔ نمبر 6، بڑے شہروں میں پریس کانفرنس کا انعقاد۔ ملک کے 50 بڑے شہروں میں کل جماعتی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا جائے گا۔ البتہ پریس بیان کا مسودہ انگریزی، اردو اور ہندی میں بورڈ کی جانب سے فراہم کیا جائے گا۔ یہ شہر درج ذیل ہوں گے: دہلی، لکھنؤ، کانپور، مراد آباد، الہ آباد، جے پور، جودھ پور، سیکر، احمد آباد، بروڈا، مریل کوٹلا، امرتسر، سری نگر، بھوپال، رائے پور، رانچی، پٹنہ، مظفر نگر، گیا، ارریہ، ممبئی، اورنگ آباد، ناگپور، ناندیڑ، اکولا، جلگاؤں، حیدرآباد، کریم نگر، نظام آباد، وجے واڑہ، کرنول، وشاکھاپٹنم، بنگلور، گلبرگہ، منگلورو، میسور، ہبلی، ودھاروار، ٹنکور، چینئی، ایلور، کوئمبٹور، کالیکٹ، تریشور، کوچین، تھرینونر پورم، کلکتہ، مالدہ، مرشید آباد، گوہاٹی، سلچر، بدرپور۔ اس طرح سے تمام بڑے شہروں میں کل جماعتی پریس کانفرنس کا اہتمام ہوگا۔ نمبر 7، برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگوں کا انعقاد۔ بڑے شہروں میں برادران وطن کے ساتھ راؤنڈ ٹیبل میٹنگ کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ حکومت اور فرقہ پرستوں کی طرف سے وقف املاک، وقف بورڈ اور وقف ٹریبیونل کے متعلق زہریلے پروپیگنڈے کے ذریعے جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہے ان کا ازالہ ہو سکے اور ان کے ذہنوں کو صاف کیا جا سکے۔ نمبر 8، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا استعمال۔ اس مہم کے دوران میڈیا کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ پرنٹ میڈیا پر انگریزی، ہندی اور اردو زبان کے علاوہ علاقائی زبانوں میں بھی وقف ترمیمات کے ذریعے وقف قانون کے ساتھ جو چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، اس سے اوقاف، املاک اور وقف بورڈ و سینٹرل وقف کونسل کی کارکردگی پر جو مضر اثرات پڑیں گے انہیں واضح کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ایکس یعنی کہ پرانا جو ٹویٹر ہے، اس کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ اس درمیان ایکس پر ہیش ٹیگ کیمپین بھی چلائی جائے گی اور اس کی بھرپور تشہیر کی جائے گی۔ مذکورہ تمام کاموں
کو بورڈ کی جانب سے متعین کرونیم انجام دی جائے گی۔ نمبر 9، خواتین کے ذریعے مہم۔ کوشش کی جائے گی کہ مذکورہ بالا تمام پروگراموں میں خواتین کی بھرپور شمولیت ہو۔ خواتین کی جانب سے متوازی پروگرامز بھی منعقد کیے جائیں گے، جس کی نگرانی بورڈ کی ویمنس ونگ کرے گی۔ جہاں ضرورت ہوگی وہاں ویمنس ونگ کی جانب سے پریس کانفرنسوں کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ نمبر 10، دوسرے مذہبی اوقاف کے منتظمین کے ساتھ نشست۔ دوسری مذاہب جیسے ہندو، سکھ، عیسائی، جین اور بودھوں کے اوقاف کے منتظمین کے ساتھ میٹنگ کی جائے گی اور انہیں ہم خیال بنا کر ہندوستان کے تمام مذاہب کے اوقاف کی حفاظت کے لیے ایک ہمہ گیر منصوبہ اور پروگرام بنا کر اس پر عمل کیا جائے گا۔ تمام لوگوں کو جوڑنا اس لیے ضروری ہے کہ آج ہمارے اوپر حملہ ہے، کل کسی اور پہ حملہ ہوگا اور ہم منتشر ہو کر کے رہیں گے تو پھر ہم اس جنگ کو جیت نہیں پائیں گے۔ اس لیے تمام لوگوں کو ملا کر کے ہمیں اس جنگ کو جیتنا ہے انشاءاللہ۔ پہلے مرحلے یعنی کہ پہلے فیز کا اختتامی پروگرام دہلی کے رام لیلا میدان میں ایک جلسے عام کی شکل میں ہوگا۔ اس پروگرام میں بڑی تعداد میں لوگوں کو شریک کیا جائے گا۔ مسلمانوں کی تمام دینی ملی جماعتیں اور تمام مکاتب فکر کے ساتھ کوشش کی جائے گی کہ تمام اہم سیکولر سیاسی جماعتوں کے سربراہان اور ارکان پارلیمنٹ بالخصوصی جے پی سی میں موجود اپوزیشن پارٹیوں کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی جائے۔ اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے اہم شخصیات، اقلیتی رہنما، سول سوسائٹی کے اہم افراد، دلت، آدیواسی، او بی سی رہنماؤں اور انصاف پسند اہم افراد کو بطور خاص اس میں مدعو کیا جائے گا۔ یہ تو پورا آپ کا روڈ میپ ہو گیا۔ اب بورڈ کی طرف سے ایک اہم ہدایات بھی ہے کہ ہمیں کام کرنا کس طرح سے ہے۔ اہم ہدایات: نمبر 1، کوشش کی جائے کہ شاہبانو مقدمہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جس طرح ملک گیر تحریک چلائی گئی تھی، انہی خطوط پر اس بار بھی حالات کی رعایت کرتے ہوئے ہر شہر، محلے اور مساجد میں پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ نمبر 2، یہاں یہ بات بطور خاص واضح کرنی ہے کہ ہمارا احتجاج حکومت کے خلاف ہے، نہ کہ کسی قوم یا کسی طبقے کے خلاف۔ اس لیے احتجاجی پروگرام کا فوکس متنازع وقف ترمیمات اور اس کے ذریعے وقف قانون کو پہنچنے والے نقصان پر ہی ہو رہے گا۔ تمام بڑے اجلاسوں میں برادران وطن کے انصاف پسند افراد کو ضرور مدعو کیا جائے گا۔ نمبر 3، احتجاجی جلسوں کے دوران متعین نعرے مہذب انداز میں لگائے جائیں گے اور کوئی اشتعال انگیزی نعرے نہیں لگیں گے۔ جی، کوئی اشتعال انگیزی نعرے نہیں لگایا جائیں گا، مطلب اس طرح کا کوئی نعرہ ہمیں نہیں لگانا جس سے برادران وطن کو یا کسی بھی مذہب کے بندے کو تکلیف پہنچے۔ ہمیں اپنے مقصد پہ فوکس کرنا ہے، ہمیں کسی کے جو ہے کہ دلوں کو مجروح نہیں کرنا ہے، اس کا ہمیں بھرپور خیال رکھنا ہے۔ نمبر 4، ان ریاستوں میں جہاں کے حالات ناساز یا مخدوش ہوں، جہاں کے حالات مطلب صحیح نہ ہو، سڑکوں پر کوئی ریلی یا جلوس نہیں نکالا جائے گا، صرف ہیومن چین بنائی جائے گی جس میں عوام اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز لیے ہوں گے۔ جہاں کے حالات تھوڑے سے بگڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ حکومت اجازت نہیں دے رہی ہے، ایسے جگہوں پہ احتجاج نہیں ہوگا، صرف لوگ پلے کارڈز لے کر کے کھڑے ہوں گے۔ نمبر 5، مسلم پرسنل لا بورڈ کی تمام ریاستوں کے لیے ایک منتظمہ کمیٹی تشکیل دے گا اور اس کا ایک کنوینس متعین کرے گا۔ کنوینس کی ہدایات کے مطابق ہی تمام پروگرامز انجام دیے جائیں گے۔ البتہ علاقائی اور مقامی سطح پر دیگر دینی تنظیمیں بھی اپنے طور پر پروگرام رکھ سکتی ہیں، اس احتیاط کے ساتھ کہ تاریخوں میں کوئی تصادم نہ ہو۔ ہاں، اس کا خیال رکھا جائے کہ ایک ہی تاریخ میں کئی جگہ نہ ہو۔ اگر آپ کے علاقے میں کسی ایک تنظیم نے اگر پروگرام رکھا ہے تو پھر آپ الگ سے پروگرام نہ رکھیں، بلکہ اسی میں شریک ہو کر کے اسی کو مضبوط بنائیں۔ یہ سارے ہدایات جو تھے یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دی ہے، آپ اسے خوب غور سے سمجھ لیں اور دوسروں تک پہنچائیں اپنی دینی، ملی اور مذہبی ذمہ داری سمجھ کے۔ اگر ہم متحد ہو کر کے اس مہم کو بڑھائیں گے اور اس مہم میں اپنے آپ کو کھپائیں گے تو اللہ رب العزت انشاءاللہ تعالی ہمیں ضرور کامیابی دے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اسی کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں فرمایا تھا کہ خدا اس قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ نہ ہو خیال اسے اپنے حالات کو بدلنے کا۔ ہم جیسے ہی متحرک ہوں گے اللہ تعالی ہمارے حالات کو بدل دے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ملک کے اندر امن و امان کی فضا قائم فرمائے
اور جتنے بھی فرقہ پرست طاقتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحیح راستے پہ چلائیں اور مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق کی فضا کو قائم فرمائیں، ملک کے اندر ایک بہترین فضا کو قائم فرمائیں اور ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یہ پیغام آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر کے دوسروں تک پہنچائیں، اور اب آپ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔